لے گا. یہ کس قسم کا نگران سیٹ اپ ہے اور کیا اسی طرح کا نگران سیٹ اپ آگے بھی آئے گا؟ دیکھیں، پتہ تو پورے پاکستان کو تھا، پتہ تو پورے میڈیا کو تھا، پتہ تو ہر ایک شخص کو تھا، ہر ایک فرد کو تھا. لیکن کل جو وسیم بادامی صاحب کے پروگرام میں جس طرح سے اعتراف سامنے آیا ہے، اس کے بعد میرا خیال ہے کہ یہ ان سب لوگوں کے منہ پہ تماچا ہے جنہوں نے اس طرح کے نگران سیٹ اپ بنوائے ہیں، جنہوں نے جمہوریت کے ساتھ یہ گھناؤنا کھیل کھیلا ہے، جو سو کال جمہوریت کا نام لیتے ہیں، اس شرمناک نظام اور اس بدبودار نظام کو ڈیفینڈ کرتے ہیں یا اس کے بینیفیشری بھی ہیں، جو اس کو چلتے رہنا چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ یہ چلتا رہے، ان سب کے منہ پہ تماچا ہے. کل وہ بالکل مکمل طور پہ ننگے ہوئے ہیں. نظر تو پہلے بھی سب کو آ رہا تھا، لیکن ان لوگوں کی اپنی طرف سے اعتراف کرنا کہ ہمارے اتنے اتنے وزیر ہیں. مجھے بتائیں نا کہ وہ جو وہاں کے جن کا نام بھی مجھے تو نہیں پتا کہ اتنے وہ غیر عام ہیں پبلک کے لیے اور عوامی معاملات میں، وہ جو وہاں کے وزیر اعلیٰ صاحب ہیں، نگران وزیر اعلیٰ. مجھے کسی نے کہا تحریک انصاف سے، جب یہ وزیر اعلیٰ بنے نگران وزیر اعلیٰ، تو کیونکہ اس وقت تو تحریک انصاف نے بھی میرا ان کا نام دیا اور یہ بھی مان گئے یا پتہ نہیں جس کے نے بھی نام دیا تھا. صاحب اس میں پیش تھے اعظم خان صاحب. جی، نگران اعظم خان صاحب تو بڑا نا انہوں نے بڑی تعریف کی ایک پی ٹی آئی کی شخصیت. انہوں نے کہا یہ آپ دیکھیے گا اگر 90 دن میں الیکشن نہ ہوئے نا تو یہ جو ہے یہ کم از کم مستعفی ہو جائیں گے. میں نے کہا یار خدا کا خوف کریں، اتنی جو ہے نا اگر اتنی انٹیگریٹی والی شخصیت ہوتی، اگر اتنی جو ہے نا وہ ایماندار شخصیت ہوتی تو یہ مولانا فضل الرحمان اور یہ سارے ان کے نام پہ اتفاق کیسے کر جاتے؟ ان کو تو کوئی اتنا ایماندار شخص کبھی بھی قابل قبول نہیں ہوا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو تو وہی ہوا ہے. دیکھ لیں آپ کہاں ہیں وہ. آپ مجھے بتائیں نا کہ نگران جو وزیر اعلیٰ صاحب ہیں ان کو آپ بتائیں وہ ان کی کوئی کسی طرح کی کوئی جسٹیفیکیشن ہے اس عہدے پر رہنے کی؟ کل جو کچھ ہوا ہے اس کے بعد کہ جس طرح سے کل جو مانا گیا ہے کہ ہم نے اپنے اپنے جو ہے وہ وزیر لگوائے ہیں اور جو وہاں پہ کرپشن کی جو کہانیاں سامنے آ رہی ہیں. دیکھیں ابھی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اگر یہ جو اس وقت جو کرپشن خاص طور پہ جو الزامات جی وائی ایف کے وزراء پہ لگ رہے ہیں، چاہے وہ وہاں کے نگران ہوں چاہے وہ یہاں پہ وفاق کے جن کے وزراء ہوں، اگر کبھی خود پیپلز پارٹی کے ایک وزیر نے یہ کہا، اس نے کہا کہ ہم تو ویسے ہی بدنام ہیں کہ ہم بہت کرپٹ ہیں. انہوں نے کہا کہ جس دن اصل چیزیں سامنے آئیں، اصل کہانیاں سامنے آئیں، اس دن آپ کانوں کو ہاتھ لگائیں گے کہ اگر یہ مذہبی لوگوں کی یہ کردار ہے تو باقی تو پھر چھوڑ ہی دیں جو مذہب کا نام نہیں لیتے. اگر وہ کچھ کرتے بھی ہیں تو چلے ٹھیک ہے، وہ مذہب کا نام تو نہیں لیتے، لیکن مذہب کا نام لینے والوں نے جتنی یہاں پہ کرپشن اور لوٹ مار کا بازار گرم کر رکھا ہے، یہ اپنی پیپلز پارٹی کے وزیر کہتے ہیں ان کے وزراء کے بارے میں. اور جس طرح سے یہاں پہ نوکریاں بیچی گئی ہیں، جس طرح سے یہاں پہ صورتحال کی گئی ہے، جی ٹھیکے اور یہ بالکل بھرتیاں، یہ سب پر بڑے اعتراضات آ رہے ہیں. اسامہ صاحب ایک صرف واقعہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں. ایک مذہبی شخصیت کے بارے میں خبر آئی کہ وہ بہت ہی زیادہ بیمار ہیں اور بڑی خوفناک قسم کی پریس ریلیز آئی ہے. واقعہ ایک بار پہلے بھی میں نے پروگرام میں سنایا تھا. تو انہوں نے کہا گیا کہ وہ بہت بیمار ہیں اور ان کے لیے دعا کریں، اور بڑی خوفناک پریس ریلیز تھی اور اس میں یہ بھی لکھا گیا تھا کہ کوئی رابطہ نہ کرے اور بس صرف دعا کریں. تو میں نے جیسے وہ پریس ریلیز پڑھی تو میں نے اس جماعت کی جن کے ساتھ میری بڑی اچھی دعا سلام ہے، میں نے ان کو کال کی. میں نے کہا کیا ہوا ان کو؟ تو وہ ہنسے کہہ لگا کر کہتے یار نہیں کوئی بیمار نہیں ہے. میں نے کہا یار وہ پریس ریلیز پڑھیں تو اتنی خوفناک لکھی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا. انہوں نے کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ ان کے پاس جو وزارت ہے اس وزارت میں آئی ہوئی ہیں سیٹیں آئی ہوئی ہیں، پتہ نہیں کتنے ہزار سیٹیں آئی ہوئی ہیں، اور مسئلہ یہ ہے کہ جب سے یہ سیٹیں اناؤنس ہوئی ہیں تو سب پورے ملک سے جو ان کے جاننے والے ہیں، جو ان کے معتقد ہیں، جو ان کے ساتھ جن کا بڑا طویل عرصے سے رفاقت ہے، تعلق ہے، سب اپنے اپنے اور اپنے لوگوں کے وہ سفارشیں کر رہے ہیں کہ جناب یہ ایک سیٹ ہمیں دے دیں، ایک سیٹ ہمیں دے دیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ سیٹیں مفت دینی نہیں ہے، سیٹیں تو بیچنی ہیں. تو یہ اس لیے یہ پریس ریلیز جاری کیا گیا ہے کہ تاکہ جب تک یہ بھرتیوں کا سلسلہ چل رہا ہے، پروسیس چل رہا ہے، کوئی بھی رابطہ نہ کرے، تاکہ وہ نہ کسی کی کال لیں اور نہ کسی سے ملاقات کریں. تو اس لیے یہ پریس ریلیز جاری کیا گیا. تو جہاں پہ یہ حالات ہوں تو وہاں پہ پھر آپ چلے کیا اب حالات تو یہ ہے، لیکن ان حالات میں نگران سیٹ اپ اب آنا ہے. وہ مزمل آپ کس طرح کا دیکھ رہے ہیں؟ نگران وزیر اعظم سندھ میں تو شاید پیپلز پارٹی ڈومینیٹ کرے گی، وہ بھی اپوزیشن لیڈر بھی کہہ رہے ہیں جی وہاں چینج ہو جائے گا، تحریک انصاف وہاں سے فارغ ہو جائے گی. بلوچستان میں بھی فیصلہ جس طرح ہوتا ہے وہ ہو جائے گا. تو کیا جو وفاق میں ہے یہ پارٹیز فیصلہ کریں گی یا ان سے فیصلہ کروایا جائے گا؟ دیکھیں اس میں تو میں نہیں سمجھتا کہ پارٹیز جو ہیں وہ ایزیلی سرنڈر کر دیں گی اتنا بغیر کنٹیسٹ کیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بیسیکلی یہ ٹگ آف وار جو ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان ہے مختلف شخصیات پہ.
اب اس میں خواجہ آصف صاحب نے ابھی کل غالباً کہا ہے کہ اب تک نام ڈیسائیڈ نہیں ہوا, کچھ فائنل نہیں ہوا نگران وزیر اعظم کے حوالے سے. تو یہ آخری مومنٹ تک یہ اسی لیے جا رہا ہے کہ یہ ثابت اس سے یہی ہوتا ہے نا کہ آپ کی کوئی کنسنسس ڈیولپ نہیں ہو رہی. دبئی میں میٹنگز کی آپ نے, ساری لیڈرشپ وہاں پر بیٹھی, اس کے بعد آپ نے ڈینائی کیا کہ کوئی بات نہیں ہوئی, اس میں کچھ ڈیسائیڈ نہیں ہوا, ابھی تک وہی چیز چل رہی ہے. تو غیر یقینی کی صورتحال پہ پاکستان کی پالیٹکس بیسڈ ہے, اس میں کوئی کام جو ہے وہ وقت پہ کرنے کا کوئی پابند نہیں ہے. اور اسی لیے اتنی جو ہے وہ انفارچونیٹ سچویشن ہوتی ہے کہ نہ انویسٹر کو پتہ ہوتا ہے کیا ہونا ہے, نہ مارکیٹس کو کوئی اعتماد ہوتا ہے, نہ آئی ایم ایف کو پتہ ہوتا ہے کیا ہونا ہے. اور یہ پرائڈ لیتے ہیں اس بات پہ کہ 11th آور پہ جا کے, آخری مومنٹ پہ جا کے ہم ڈیسائیڈ کریں گے کہ کرنا کیا ہے. جو آئی ایم ایف کے ساتھ ہوا ہے وہ دیکھ رہے ہیں نا, ختم ہو گئی کہانی. اس کے بعد جناب ایک نیا ایگریمنٹ آیا, 9 مہینے کے بعد آگے ہم دیکھیں گے. اچھا ویری کوئکلی صدیق یہ بتائیں کہ اس بات میں تو کوئی اب دو رائے نہیں رہ گئی, جس طرح سے شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں ہمیں مان لینا چاہیے, اگرچہ تاریخ بڑی عجیب ہے, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اگست میں تو ہم جا رہے ہیں, مگر آگے کا نہیں بتا رہے شہباز شریف صاحب وزیر اعظم. وہ کہتے ہیں جی الیکشن کمیشن فیصلہ کرے گا. پیپلز پارٹی بڑی غصے میں ہے, وہ کہتے ہیں جی الیکشن 12 نومبر سے آگے نہیں جانے چاہیے. اب نون لیگ کی طرف سے ایسا کوئی بیان نہیں آ رہا, ان کو اس میں کیا فائدہ ہے اور پیپلز پارٹی کو کیا نقصان ہے اگر الیکشن جاتے ہیں آگے, کیونکہ پہلے بھی 90 دن سے آگے معاملہ ہم نے دیکھا پنجاب خیبر پختونخوا میں چلا گیا, لیکن آپ پیپلز پارٹی سے اس طرح کا کوئی سوال بھی کریں تو وہ بڑا غصے میں آ جاتا ہے, کہتے ہیں یہ تو آئین کی سرین خلاف ورزی, آپ سوچ بھی کیسے سکتے ہیں. دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ یہ کیونکہ ان کو پیغام دیا گیا تھا کہ سامان اپنا جو کل بھی آپ کو میں نے بتایا تھا کہ پیک کریں, اور 13 تاریخ کی آپ آخری تاریخ ہے, اور سوچنا بھی نہیں ایک دن بھی آگے جانے کی. یہ جو تم کہتے پھر رہے ہو نا کہ 1 سال کے لیے ایکسٹینشن دے دیں اور اسمبلی کو ایکسٹینڈ کر دیں, اور ہمارے یہ مزے, ہمارے یہ جو کچھ ہمارے مفت کے جو کانچے لگے ہوئے ہیں جو آپ قومی خزانے کو ٹیکے لگا رہے ہیں. کیونکہ دیکھیں اگر آپ کو اور مجھے نظر آ رہے ہیں تو جن کے پاس ایسی ان کے ایجنٹ سے بالکل چیزیں واضح نظر آتی ہیں تو ان کو تو ان سے زیادہ بہتر پتہ ہے. یہ ایسی ان کے پاس چیزیں ہیں کہ ان کو ہر چیز پہ ان کی نظر ہے کہ کس طرح انہوں نے مال کمایا اور کس طرح سے انہوں نے اپنی ذات کے لیے قانون سازیاں کی ہیں. تو ان کو ایک تو واضح میسج دیا گیا کہ سامان پیک کریں اور 13 آپ کا آخری دن ہے, اور کوئی نام بھی نہ لے اسمبلی کو ایکسٹینڈ کرنے کی, پہلی بات. دوسری بات, جہاں تک آپ پیپلز پارٹی کا کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ جی 90 دن میں الیکشن ضروری ہونے چاہیے, تو 90 دن میں تو پنجاب میں بھی ہونے چاہیے تھے, 90 دن میں تو کے پی کے میں بھی ہونے چاہیے تھے, وہاں پہ پھر کیوں نہیں کروائے. یہ صرف مسئلہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے اقتدار سے وہی رشتہ ہے جو مچھلی کا پانی کے ساتھ ہے. جیسے مچھلی پانی کے بغیر نہیں رہ سکتی اور وہ اس کے لیے بڑا پھر زندہ رہنا مشکل ہو جاتا ہے, تو پیپلز پارٹی کی جو سیاسی یا معاشی زندگی ہے اس کا انحصار ان کی حکومت کے اوپر ہے. تو یہ تو اس کے بغیر ایک دن نہیں رہ سکتے. یہ تو پتہ نہیں, یہ تو کہیں گے کہ 1 ماہ کے اندر الیکشن ہو جائے اور دوبارہ سندھ حکومت ہمارے پاس آ جائے. تو یہ اصل معاملہ یہ ہے. کیونکہ ایک اور بھی وجہ ہے, دیکھیں پیپلز پارٹی کو یہ نظر آ رہا ہے کہ جناب ہمیں میکسیمم ابھی دوبارہ سندھ ہی ملنا ہے, اور یہ جو فضل الرحمان صاحب بھی ناراض ہو رہے ہیں وہ صرف اس لیے ناراض ہو رہے ہیں کہ بھائی آگے مجھے کیا دینا ہے, کیونکہ آپ تو آگے کے معاملات طے ہو رہے ہیں نا. دیکھیں اگلی حکومت اس وقت تک جب میں بات کر رہا ہوں, اگلی حکومت اس طرح سے بندی ہوئی نظر آ رہی ہے جس طرح سے نگران حکومتیں بنی ہیں, اور وہاں پہ آپ نے سن لیا ہے نگران حکومت وہ مان رہے ہیں, میرے اتنے منسٹر, وہی چیز ہو رہی ہے کہ بھائی نگران تو چلیں ٹھیک ہے ہم نے سب مل بانٹ کے کھا لیا اور ہم اس کو انجوائے کر رہے ہیں. اب ہمیں بتائیں کہ جی آگے کیا کرنا ہے, اگلی حکومت میں کس کے. ابھی آپ اندازہ لگائیں, اب میں وہ تو نہیں کہوں گا کہ گاؤں بسا نہیں اور کون پہلے آ گئے, لیکن یہ ضرور ہے کہ الیکشن ہوا نہیں ہے اور وزارتوں پہ لڑائی ہو رہی ہے کہ آگے وزیر اعظم کے نام پر لڑائی ہو رہی ہے کہ جی اب یہ کہا جا رہا ہے کہ نہیں بلاول پیچھے ہو گئے ہیں, شہباز شریف صاحب آ گئے ہیں, میاں جبر لطیف صاحب جیسے صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی وہ کچھ حلقے جو ہیں اب وہ نواز شریف صاحب کو ہی چاہتے ہیں. وہ تو اب اس طرح کی اسٹیٹمنٹس آنے لگی ہیں, پتہ نہیں پریشر بلڈ کر رہے ہیں. ابھی سے کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہمارے نام پر اتفاق ہو گیا ہے, نہیں جی ہمارے نام, ہمارا بندہ جو اس پر ہاتھ رکھ دیا گیا, ہمارا بندہ ہے اس پر ہاتھ رکھ دیا گیا ہے. یہ خود اس طرح کی اسٹیٹمنٹس دی جا رہی ہیں. میں میاں جبر لطیف صاحب کا حوالہ دے رہا ہوں. تو مزمل ایک بات مجھے اور یاد آ رہی ہے, آپ نے جس طرح سے بڑی تنقید بھی کی تھی کہ جی اسمبلیاں جس طرح تحلیل کی, اور آپ کہتے رہے کہ یہ نہ کریں, نہیں ہونا چاہیے, آپ کا ایک سوچ, ایک خیال, لیکن اسی طرح آپ نے تنقید کی تھی کہ 90 دن کے اندر جب الیکشن نہیں آپ نے کیے, آئین کی خلاف ورزی کی, تو اب حالات ایسے ہوں گے کہ وہ شاید کسی کنٹرول میں نہ رہے. اور وہ ہوا, آج تک ہو رہا ہے, اور پتہ نہیں کب تک یہ ہوتا رہے گا. اس کا افیکٹ اب ہے نا, پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ نہیں 90 دن سے آگے نہیں جانے چاہیے. تو یہ اب کیا ایک دفعہ غلطی کر دی ہے وہ جو آئین سے ہم باہر چلے گئے, تو اس کے بعد اب یہ آگے خطرات پیدا ہو گئے ہیں, اور شاید اگر کیئر ٹیکر سیٹ اپ لمبا ہوتا ہے تو اخلاقی جواز پھر ہم میں سے کسی کے پاس نہیں ہوگا کہنے کا کہ جی وہ آئین کی خلاف ورزی ہوگی. دیکھیں یہ تو بڑی پرانی ٹریڈیشن ہے پاکستان کے اندر, اس میں رول آف لا میں کوئی وجہ ہی ہے نا کہ پاکستان 130ویں نمبر پہ آتا ہے آؤٹ آف 136 کنٹریز کی جو لسٹ ہے, 7th ورسٹ کنٹری ان دا ورلڈ. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اگر کسی بھی پولیٹیکل سیٹ اپ کی ہسٹری دیکھیں, مطلب پہلے 8-9 سال میں 9 وزیر اعظم آ جاتے ہیں پاکستان میں,
ایوب خان صاحب 8 گھنٹے کے وزیر اعظم بنتے ہیں جو کہ مارشل لاء لگا کر آئے تھے. اس کے ساتھ ساتھ مشرف صاحب ایل ایف او لے آتے ہیں, کوئی پی سی او لے کے آ رہا ہے, کوئی پی پی او لے کے آ رہا ہے. ایوب خان صاحب لے کر آئے تھے, اخباروں کے پہلے صفحے کالے کر دیے. آج تک یہی ہوتا آ رہا ہے اور پہلے بھی یہی ہوتا ہے. تو یہ ایک بڑی پرانی ٹریڈیشن ہے پاکستان کے اندر کہ لاء کا اطلاق جو ہے وہ فیس دیکھ کر ہوتا ہے, کیس نہیں دیکھتے اس کے اندر. تو اسی طرح یہ جو سارا معاملہ ہے کہ 3 مہینے میں الیکشن کی بات ہو یا اس کے علاوہ ڈیموکریٹک پرنسپلز کی بات ہو, یہ بہت دور کی بات ہے. دوسری چیز جس کو ہم اوور ریٹ کرتے ہیں کہ فیصلہ سازوں کی ساری پلاننگ ہے اور انہیں سب پتہ ہے, پولیٹیکل پارٹیز کو سب آئیڈیا, کچھ بھی نہیں ہے. میں جتنے لوگوں سے جا کر ملتا ہوں جو پولیٹیکل پارٹیز کو